ایک دفعہ پھر ہم اپنے معزز صحافتی برادری کے قابل احترام ساتھیوں کو DGPR میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کی طرف سے آج ہمارے قابل احترام مہمان، ہمارے بھائی، آج پنجاب حکومت کے ریفارمز ایجنڈے، اکنامک ریوائول اور کورونا کی وجہ سے جو بین الاقوامی معیشت پہ دباؤ رہا، لیکن پاکستان اور خصوصاً صوبہ پنجاب نے کس طرح ان مشکلات پہ نہ صرف قابو پایا بلکہ ریکارڈ ساز تاریخی کامیابیاں حاصل کی، اور 1200 ارب کے مقروض صوبے کو جو آج مگرمچھ کے آنسو بہانے والے جاتی عمرہ کے اندر بیٹھ کے معیشت کی تباہی کا رونا رونے والے ہمارے اس پاکستان کا خون چوسنے والے عوام خور سیاسی گدھ ہیں، ان کی سیاہ کاریاں اور سیاہ عمل جو ہے، جو صوبہ پنجاب کی معیشت کو نڈال کرنے کا باعث بنا، ایک مخصوص خاندان اور شاہی فرمان کے تابع صوبے کو جس طرح مقروض کیا گیا، لیکن ان سب چیلنجز کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہمارے نوجوان سپہ سالار معاشی محاذ پہ ڈٹ کے کھڑے میرے بھائی جوان بخت صاحب اور ان کی ٹیم آج DGPR میں بیٹھ کے وہ پنجاب کے اندر معیشت کے مورچے پہ جس طرح سے تنکا اکٹھا کر کے اس صوبے کو اور صوبے کے عوام کو ترقی اور خوشحالی کی نئی راہوں پہ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں، میں پنجاب کے عوام کی طرف سے اور حکومت پنجاب کی طرف سے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ مالی مشکلات کا مقابلہ حکمت عملی کے ساتھ، اور یہ ہے نیا پنجاب۔ اوور ٹو منسٹر صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مقصد آپ سب سے پنجاب کی جو محصولات کی پوزیشن ہے، کیونکہ ہم اس مالی سال کے 6 مہینے یعنی کہ آدھا مالی سال گزر چکا ہے، اس کے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس صوبے میں جس ترقی کے سفر پہ اب ہم گامزن ہیں اس کے بارے میں آپ سے کچھ گوش گزار کروں۔ دنیا کی معیشت اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے بہت برے سلو گروتھ کا شکار ہو چکی۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو فورکاسٹ تھی GDP کی وہ -0.4 حکومت کا بجٹ بنایا سن 2020-21 کا، تو ہماری ترجیح تھی کہ ہم نے ٹیکسز کی ریلیف دینی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے معیشت کو ریوائیو کرنا ہے، پہلے بزنس پھر ٹیکسز۔ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کی تاریخ میں اس سے بڑا ٹیکس ریلیف بجٹ آج تک نہیں دیا گیا۔ 56 ارب کے ٹیکسز ہم نے اس بجٹ میں ان کے ریٹس کم کیے، سلیش کیے، اور کہیں کہیں تو بالکل ہی ختم کر دیے، اور 56 ارب روپے کی ٹیکس ریلیف ہم نے اس بجٹ میں دی۔ اس کا اللہ کے فضل و کرم سے
جو ہمیں فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ اس مالی سال میں پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکس ریلیف بھی دی گئی اور پنجاب کی تاریخ کی PRA کی سب سے بڑی ٹیکس کلیکشن بھی کی گئی. یہ عوام کا اس حکومت پر جو اعتماد ہے اس کی نشانی ہے کہ اس نے اس حکومت کو واقعی سمجھا ہے کہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے لگ رہا ہے اور ٹیکس کلچر کو فروغ دیا گیا. میں کچھ آپ کو یہ بتاتا چلوں ضرور اس وقت کہ معیشت مائکرو اکنامک انڈیکیٹر جس میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایک بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے، پچھلے 5 مہینے سے وہ سرپلس دکھائی جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جن مشکل معاشی حالات میں ہمیں یہ ملک ملا، ہمیں یہ بڑے کٹھن فیصلے کرنے پڑے. ان فیصلوں کو کرنے کے لیے جو ہمارا عزم تھا، جو ہمارا ریزولو تھا، اس میں بہت زیادہ ہمارا سیاسی سرمایہ لگا تاکہ ہم ایک باری اس ملک کی معاشی ڈھانچے کی سمت کو صحیح رستے پہ ڈال سکیں، صحیح راہ راست پہ ڈال سکیں. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے. ہم نے 25 سے زیادہ پنجاب میں سروسز کو ٹیکس چھوٹ دی. ہم نے ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کے آئے. ہم نے ای پے کو فروغ دیا تاکہ ڈیجیٹائزیشن آج کے دور میں جدت کے ساتھ کام کیا جائے. آج 18 سروسز اس وقت آپ کے موبائل فون سے اس وقت پے ہو سکتی ہیں. آپ کا ای چلان تک بھی کل اس کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے. وہ بھی اگر ای چلان ہو تو وہ بھی ہم موبائل فون سے پے کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدت کے ساتھ چیزوں کو ہم آگے لے کے چلے. اور اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 42% اپنا ریونیو کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر بڑھایا ہے ان 6 ماہ کے اندر. 74 ارب روپے کا ریونیو ہم کلیکٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اسی ٹریجیکٹری کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور پنجاب کے اندر ان محصولات کا صرف ان کی وصولی ہی نہیں بل ان کے استعمال کو بھی، جس پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ترقیاتی سوچ ہے کیا. ان کی وصولی سے ہم 140 ارب سے اوپر انشاءاللہ PRA میں اس سال ٹیکس کلیکٹ کریں گے. ہم نے یہ سارے کا سارا پیسہ عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے. ہم نے جو اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اس سال کے آخر میں 90% سے زیادہ اس کی یوٹیلائزیشن کو ہم انشور کریں گے. کاغذ کی حد تک بجٹ کو بنانا کوئی بڑی بات نہیں. پچھلی حکومتوں نے 450, 500, 600 کا بھی اگر آپ کو ڈیولپمنٹ دکھایا تو خرچہ 60% سے زیادہ نہیں تھا کسی بھی سال میں. ہم انشاءاللہ PTI کی حکومت میں 90% سے زیادہ اس کی یوٹیلائزیشن کریں گے. اس وقت معیشت کو ضرورت ہے لیکوڈیٹی کی، پیسے کی فروغ کی. پنجاب روزگار اسکیم کو اس سال شروع کیا گیا جو 25 ارب کے سستے ترین قرضے اپنے پنجاب کی عوام میں دے گی. کامیاب روزگار فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے، اس کے تحت بھی ہم یہاں پہ ایک بہت بڑی معیشت کو چرخے کے چلانے کے لیے ایک ایکسرسائز کو اس وقت چلا رہے ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی بہت خوش آئند ہے جو ہم نے اکنامک سٹیمولس کے لیے کنسٹرکشن پیکج کو اگلے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا. پنجاب نے سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 80% اپنے ٹیکسز کو کم کیا ہے. 5% سٹیمپ ڈیوٹی سے لے کر 1% سٹیمپ ڈیوٹی کی 80% ہمیں ہماری محصولات میں کمی ہوتی. مگر اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ ہماری عوام کو ہم پہ اعتماد ہے، بزنس دوبارہ سے چلنا شروع ہوئے ہیں، اس سیکٹر کو خاص طور پہ فروغ دیا گیا ہے. اس لیے جو ٹرانزیکشنز پچھلے 5 مہینے میں ہوئی ہیں وہ 50% سے گرو کی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر واقعی ہر طور پہ، کنسٹرکشن سروسز انڈسٹری، یہ سارے سیکٹرز اکانومی کے اندر ایک بہت مثبت کردار ادا کرتے ہوئے ہماری اکنامک گروتھ میں کنٹریبیوٹ کریں گے. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی ترجیحات سوشل سیکٹر کی طرف ہے. ہم اگلے آنے والے سال کے اندر پنجاب کے اندر انشاءاللہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں.
یہ 50 ارب سے زیادہ کی لاگت کا منصوبہ ہوگا. اس سے مستفید ہونے والے کیمرے کی اس طرف بیٹھے ہوئے میرے ساتھ تشریف فرما لوگ بھی, کیمرے کے پیچھے ہمارے کیمرے مین بھائی بھی, اور دیکھنے والے بھی, پنجاب کے سارے شہریوں کو یہ کارڈ ملے گا جس سے آپ صحت اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اس کی بیسٹ سہولیات کے لیے آپ ہسپتالوں میں جا کے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب معاشرے کو ہم ترجیح دیں گے اور آگے لے کے چلیں گے. یہ ہمارا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جس کو ہم اگلے سال لے کے آ رہے ہیں, اگلے مالی سال کے اندر. میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ ترقی کا یہ سفر, اکنامک ریکوری کا جو یہ سفر ہے, یہ بڑی اسٹرانگ فاؤنڈیشن پہ اس وقت بلڈ ہے. اس کی عمارت کو جس پہ کھڑا کیا گیا ہے یہ بڑی ہی اسٹرانگ ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اب اکنامک زوال کبھی نہیں آئے گا. ہم اس کے لیے ہر قسم کی کوششیں کر رہے ہیں, ہماری نیت صاف ہے, ہم اندھک محنت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے پاکستان کا خوشحالی کا سفر اب شروع ہو چکا ہے. شکریہ. بہت شکریہ جی. میں اپنے تمام معزز پارٹیسپینٹ سے یہ کہوں گی کہ آپ کویسچنز جو ہیں وہ اسپیسیفک ٹو دی سبجیکٹ کریں, پرفارمنس آف پنجاب گورنمنٹ, اور اسپیشلی جو اکنامک انڈیکیٹرز اور ریونیو سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں ان کو جو اوور کم کیا گیا اس پہ فوکس رہیں. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اس پریس کانفرنس میں کوئی نہیں دی جائے گی. جی سوال ہے آپ دونوں سے ہی کہ بات تو کی گئی ہے کہ ریلیف ملے گا, ٹیکس میں بڑھوتری ہوئی ہے, لیکن اصل مسئلہ عوام کا مہنگائی ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا کسان جو ہے زراعت ہمارا مسئلہ ہے. تو یہ دونوں چیزوں کیسے سالو کریں گے؟ جی, کسان کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے پرائم منسٹر نے فوری طور پر کیبنٹ میں بھی, آپ کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا, کل کی کیبنٹ, پرسوں ٹیوزڈے کی کیبنٹ میں بھی اس پہ پریزنٹیشن کی جا رہی ہے. اس کے لیے یہاں پہ ہم نے کسان کارڈ کی طرف ہم چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ بہت ساری سبسڈیز کو کلب کیا جائے. فارمرز پنجاب کے اندر کو جو ایکسٹینشن سروسز تھی اس پہ آؤٹ کم ریلیٹڈ فوکس نہیں تھا, خالی یہ تھا کہ آپ نے چکر لگا کے دیکھ لیں کہ فارم پہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. بھرتیاں ہیں ہمارے پاس عوام کے لیے کہنے کو کہ جی یہ لوگ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, وہ چکر بھی لگاتے ہیں, جاتے بھی ہیں فارمر کے پاس, بٹ کوئی نئی ان سے بات کر کے نہیں آئی, کوئی ٹیکنالوجی پہ خرچہ نہیں کیا گیا. ایگریکلچر کی ریسرچ اور اریگیشن کے لیے جو فنڈز رکھے گئے ہیں, آپ کو میں آج بتاتا چلوں, پچھلے 10 سال کا فگر اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے کم فنڈ ایگریکلچر کی ریسرچ اور اریگیشن کے لیے رکھے گئے ہیں. یہاں کے اس سال کا میں آپ کو تعین بھی اگر کرا دوں تو یہ اورنج ٹرین کی سبسڈی سے کم ہیں جو ان دونوں کی لاگت آتی ہے اس وقت. اسی پہ ہم نے انویسٹ کر رہے ہیں. ہم ایگریکلچر ریسرچ کو بھی بڑھا رہے ہیں, اور اریگیشن کا نیٹ ورک جو ہمارا اربوں ڈالر کی لاگت کا نیٹ ورک ہے آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے, اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے, کل آپ نے دیکھا ہے 2200 روپے وہاں پہ اکاڑا ساہیوال میں کل نے ریٹ لیا تھا, تو بازار میں گیا ہوں تو 65 اور 70 روپے ہے, تو یہ گیپ کیسے فل کریں, کم کریں؟ جی, گیپ میں 4 چیزیں مین آپ کی لیئرز آ جاتی ہیں, جس میں آپ کی آڑت آ جاتی ہے, آپ کا پھڑیا آ جاتا ہے. ہماری اس وقت اے سیز ہوں, ڈی سیز ہوں, دن میں صبح یہ جاتے ہیں منڈی کے اندر, جہاں سے شکایت آتی ہے ہم نے قیمت.com ایپ بھی نکالی ہوئی ہے, جہاں پہ ہماری ہمیں شکایت آتی ہے گورننس کے ایشوز کو ہم ریزولو کرتے ہیں, اور وہاں پہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو اس پہ فوراً ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا سر, میرے 2 سوال ہیں. تو میڈم نے بولا کہ 22 ارب روپے کا مقروض کر کے گئی حکومت, 1200 ارب کا مقروض کیا. آپ کی گورنمنٹ نے اب تک کتنے قرضہ جات ادا کر دیے ہیں, مستقبل میں جو نیا قرضہ لے رہے ہیں, اور ابھی تک کتنے لے چکے ہیں؟ دوسرا میرا سوال عوامی ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ, یہ جو ہماری میٹرو بس چل رہی ہے اور دیگر سروسز چل رہی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ چلے جائیں ایسے لگے گا جیسے وہ واقعی جنگلہ بس بننے جا رہی ہے. تو کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے, یا وہ پروجیکٹ چلانا نہیں چاہتی گورنمنٹ؟ جی, میس ٹرانزٹ کے سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میس ٹرانزٹ میں ہمارا ویو تو یہی ہے کہ گاڑیوں کی جگہ جہاں تک ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھا سکیں ہمیں بڑھانا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ ہمیں ماحولیاتی آلودگی کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس وقت گرین بسز کے لیے, اسی پہ کام جاری ہے, اور انشاءاللہ یہاں پہ لاہور کے اندر
لاہور کو گرین شہر بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ اس وقت بہت زیادہ آلودگی پھیل چکی ہے. تو گرین بسز کو ہم فروغ دیں گے اور جیسی یہ چیز فائنانس کے پاس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھیجے گا اس کو. تباہ ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے. میٹرو کیوں تباہ ہوگی؟ بس آپ دیکھیں تو صحیح وزٹ تو کریں. جی بالکل, میٹرو کا اس میں جو ان کا کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اگر اس پر کوئی ایشو ہے تو آپ بتائیں. میرے خیال سے تو ہمیں کوئی ایشوز نہیں آ رہے ہیں. قرضہ جات کے بتا دیں. جی قرضوں کا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو پنجاب کے قرضے ہیں ہم نے ابھی تک پچھلے قرضوں کو درستگی کے لیے ان کی ڈرا ڈاؤنز کیے ہیں. ہم نے نئے جو قرضے سائن کیے ہیں اس میں 2 امپورٹنٹ قرضے ہیں. ایک ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کا, وہ 55 ارب روپے کے پیسے جو خرچ کیے جائیں گے وہ انسانوں پہ ڈائریکٹلی خرچ کیے جائیں گے اور پورے ان کو زندگی کے لائف سائیکل سے گزارا جائے گا. یہ ہم نے نئے قرضے لیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے قرضہ جات ہیں وہ سارے اکنامک پروڈکٹیوٹی کے لیے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ان قرضوں کے پیچھے پھر سبسڈی بھی دی جائے اور انٹرسٹ بھی دیا جائے. ابھی ٹوٹل کتنے ہو گئے پنجاب کے جو ہیں قرضہ جات جو دینے آپ نے انٹرنل ایکسٹرنل ملا کے؟ جی یہ اسی لیول کے مطابق ہے, 1200 کے لگ بھگ ہی ہیں کیونکہ اس میں آپ کے اکاؤنٹ 2 کے قرضے بھی آتے رہتے ہیں. اور اگر آپ اس کے بعد اس کتاب کو دیکھ لیں تو آپ کو اس میں ساری ڈیٹیل. ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے چونکہ بیسیکلی یہ جو تاریخ ساز آپ نے ریونیو کلیکشن کی ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں کہ کس طرح سے آپ اس کو نہ صرف سرپرست میں لے کے گئے ہیں بلکہ آپ نے اب وہ جو انسپیکٹرز جا کے جو دکاندار کارخانے والے اور عام کاروباری سے انڈر دی ٹیبل اپنی جیب بھر کے آ جاتے تھے اور خزانہ خالی رہتا تھا, پہلی دفعہ وہ ٹرانسپیرنٹ کلیکشن جو ہے اس سے خزانہ بھرا. تو وہ تھوڑا سا سائی صاحب آپ اس پہ اپڈیٹ دے دیں. اس پہ جو بات میں نے پہلے بھی عرض کیا, جدت ٹیکنالوجی, ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے. ہم نے اپنے آڈٹس کو, اور سب سے بڑی جس چیز نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ ہے ورک شاپس. ٹیکس پیئرز کے ساتھ ہم نے 50 سے اوپر ورک شاپس کی ہیں ان کی آگاہی کے لیے, ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے. جب آپ کی عوام کو, ٹیکس پیئر کو اپنی حکومت وقت پہ اعتبار ہوتا ہے, اعتماد کرتے ہیں, کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ ٹھیک خرچ ہوگا, تو وہ آپ کو اسی طرح ریوارڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ میجر فیکٹرز تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پنجاب کی ٹیکسیشن کی گروتھ میں. ہم اس کی ویکلی مانیٹرنگ کرتے تھے, جہاں جہاں ایریاز ویک تھے ان کو ہم نے صحیح کیا ہے. ہم نے اپنی جیوگرافک پریزنس کو بڑھایا ہے, چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی جہاں جہاں گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ اس چیز کو فروغ دیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ 2020 میں تو آٹا چینی کے جو ریٹ تھے وہ کم نہیں ہو سکے, 2021 میں اب یہ ریٹ کم ہوں گے, ان کی جو قیمتیں ہیں وہ عوام کو ریلیف ملے گا اس میں؟ یہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس میں کاسٹ آف پروڈکشن اور سیل اس کے درمیان جو بھی اس میں ذخیرہ اندوزی کی جائے یا پروفیٹیرنگ کی جائے اس کو ہر لحاظ سے ہم نے ہر سکیل کے اوپر ایلیمنیٹ کرنا ہے. اور وہ نہ صرف ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ مانیٹر ہو رہا ہے, وہ چیف منسٹر صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں, یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کے اندر پروفیٹیرنگ بالکل نہیں ہونے دینی. اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا, ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کے اوپر کہیں بھی ہمیں شکایت موصول ہو اس پہ فوراً ایکشن لیا جائے. مخدوم صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت نے طلباء کے لیے, ریسرچ اسکالرس کے لیے, جرنلسٹوں کے لیے ایک فری انٹرنیٹ پروجیکٹ دیا ہوا تھا جسے ہم پنجاب وائی فائی پروجیکٹ کہتے تھے. یہ فری آف کاسٹ صوبے میں 200 جگہوں پہ اس کی سروسز دی جا رہی تھی. ایک ہفتہ گزر گیا ہے, 195 ملین روپیہ آپ اس پہ سبسڈی دیتے تھے, ٹھیک ہے. ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے, پنجاب گورنمنٹ نے اپنا یہ پروجیکٹ بند کر دیا. پنجاب وائی فائی فری سروس کا پروجیکٹ جو ہے یہ ایک ہفتے سے بند کر دیا گیا ہے. 195 روپے کی 195 ملین کی سبسڈی اس پہ دی جاتی تھی, اور اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبے میں 200 جگہوں پہ جہاں کالجز تھے, یونیورسٹیز تھی, پریس کلب تھے, لائبریریز تھیں, وہاں یہ سروس فری تھی. یہ سروس بند کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا جو لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں طلباء, ریسرچ اسکالرس, صحافی جو مستفید ہوتے تھے, ان سے یہ اپنے سروس کیوں اپنے واپس کیوں نہیں ہے؟ جی اس پہ
دیکھیں ہماری حکومت یہاں آج جو بیٹھے ہیں ہم آپ کے سامنے، سب سے بڑی وجہ ہے کہ عوام میں شعور آئے، اور شعور میں انٹرنیٹ، وائی فائی، آپ کے یہاں پہ فری وائی فائی کا ہونا، لوگوں کا، طالب علموں کا ریسرچ کرنا، کریوسٹی، اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنا، یہ تو بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. میں اس کے قواعد سے واقف نہیں ہوں کہ یہ بند کیا گیا ہے. البتہ فائنانس سیکٹری یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ہم اس کو بھی لک انٹو اٹ، اور میرے خیال سے مثبت پروگرام تھا، اس کو چلانا چاہیے. سر پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ریفارم اسٹریٹجی رپورٹ ابھی آپ نے ریلیز تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تو نہیں. آپ کیا 2025 جی ایک منٹ، آپ نے خواجہ صاحب جو سوال کیا عوامی مفاد کا سوال ہے، اور یہ اسی نیگیٹو پرسیپشن اور ریالٹی کا جو مس میچ ہے، گیپ ہے، اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. سیکرٹری صاحب اس پہ اپڈیٹ دے دیتے ہیں کہ ایکچوئل ریالٹی بیسڈ، فیکٹ بیسڈ کرنٹ سچویشن کیا ہے. خواجہ صاحب آپ سے رابطہ رہتا ہے جی، میں اس کی وہ ڈیٹیلز لے لوں گا. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں 100% ہم نے ان کی فنڈنگ ریلیز کر دی تھی جولائی میں جی، 100% آن گوئنگ کی. اور جو نیا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ بھی ہے. ابھی آپ کو منسٹر صاحب نے بتایا مور دین 50% ریلیز ہو چکا ہے جی. یہ ابھی سال کا پہلا جو مالی سال کا جو پہلا ہاف تھا اس کے اندر اتنی زیادہ ریلیزز ہوئی ہیں. تو اگر نان ڈیولپمنٹ سے فنڈ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں خواجہ صاحب، اگر کوئی ایسی چیز ہے. خواجہ صاحب پروگرام اچھا ہے، میں وہی آپ کو عرض کی نا، جس اور اس چیز کو کی ختم نہیں ہونے دیں گے. لاسٹ ریفارم اسٹریٹجی کی رپورٹ آپ نے 2025 کے ٹارگٹ آپ نے بتائے ہیں، تو کیا ٹارگٹ آپ 2025 پنجاب گروتھ اسٹریٹجی کی بات کریں؟ پنجاب گروتھ اسٹریٹجی کیا آپ کے ٹارگٹس ہیں؟ اس میں ٹیکس پیئر کو بہت زیادہ آپ نے فوکس کیا ہے کہ ٹیکس پیئر پی ایف ایم اسٹریٹجی کی بڑھائی جائے گی. پی ایس ایم کی بات. تو اس میں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ 3 سالوں میں آپ کے 10% ٹیکس پیئر جو ہے وہ کم بھی ہوا ہے. اور دوسرا 6 ماہ کے دوران آپ نے آسٹیرٹی میئرز کے دوران کیا سیونگز کی ہیں پنجاب میں، اور آپ کی ڈویزبل پول میں ایکسپیکٹیشن اب تک کتنی ہے وہ بھی بتا دیں. جی اس میں پہلے سیکنڈ پارٹ کو میں آپ کے ٹیکل کر. آسٹیرٹی کے اندر ہم نے اس وقت 37 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کو ریگریٹ کیا. اس مالی سال کے اندر ہم نے کوئی آسٹیرٹی کی میٹنگ کے اندر کوئی گاڑی وغیرہ اپروو نہیں کی، کیونکہ جہاں ہمیں ضرورت نہیں سمجھ آ رہی تھی ہم نے بالکل اس کو اس وقت زیرو پہ رکھا. دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ پبلک ریفارم اسٹریٹجی رپورٹ، ہاں ٹیکس بیس. دیکھیں ٹیکس بیس تھوڑا سا آپ کی کانٹریکشن کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے جب ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں تو جو بیچارہ ایک آدھ باری بھی کہیں اس نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اور وہ ہوتا ڈیڈ ہے، وہاں پہ والیومز نہیں ہوتے. بہت ساری بزنسز اس وقت آپریٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی. ہم جا رہے ہیں اب ایکچوئل ٹیکس پیئر کے پاس. ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی ہے جو اب دیکھتا ہے کہ جی کہاں کس فار ایگزامپل آپ کے بہت سارے یہ لگژری کے فنکشنز ہوتے ہیں، ویڈنگ ہالز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نظر آتے ہیں سوشل میڈیا میں، تو اس کے تھرو بھی بڑا پتہ چلتا ہے. اور بہت سارا اس طرح سے اب ٹیکس بیس کو بڑھایا جا رہا ہے. تو میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا ڈیجیٹائزیشن، انٹیلیجنس بھی ڈیجیٹائزیشن بیسڈ ہے. فوکس از کہ ہم نے آٹومیشن کو لے کے آنا ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. ڈویزبل پول کی ایکسپیکٹیشن سے میں آپ کو بتا دوں، ڈویزبل پول کی ایکسپیکٹیشنز ہماری ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا کنزرویٹو فگر رکھنا چاہیے انسان کو، کہ جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے سمجھیں کہ 5 ٹریلین کا اگر فیڈرل کا گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے تو اس سے اگر کم بھی ہو جائے تو آپ کی اپنی ایکسپنسز کو زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ کرنے کے لیے ہم نے کیا رکھا ہوا ہے، ہمارا ایک بفر زون ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹیمیٹڈ پروونشل سرپلس. اگر فیڈرل گورنمنٹ وہ پورے ٹارگٹس اچیو کر لیتی ہے تو وہ ایک سرپلس کا پول کریٹ ہو جاتا ہے جو اگلے سال کی پہلی ماہ میں ہمیں مل جاتا ہے. نہیں ہوتا تو ہم نے اپنے اخراجات کے اندر اس کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ جو ایکسپیکٹیشن کی شارٹ فال ہے وہ ہم نے اپنے سسٹم کے اندر پہلے ہی بلٹ ان کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا میں اے ڈی پی کو 200 ارب سے ایکسٹرا دکھا دیتا، یا اس ہوائی 200 کو میں سیپریٹ پارک کر لوں اور اپنی اے ڈی پی کی یوٹیلائزیشن 90% سے اوپر رکھوں اور عوام کو حقائق پہ ہم مبنی بات کیا کریں. کے پاس جو آپ کی پینڈنگ لائبلٹیز ہیں اس میں آپ کو اب تک کتنا مل چکے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے بہت پچھلی حکومتوں کی نسبتاً ہمیں وہاں پہ جن چیزوں پہ ہماری بات ان سے چلی ہے بڑے پازیٹیولی انہوں نے لیا. ایک ہماری 5 بلین کی پرانی ٹرانزیکشن تھی وہ ہم نے کلیم کی تھی. اوور آل تقریباً 23 بلین کے
ہمارے واجبات جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایگری کر کے ریزالو کر لی. بہت شکریہ جی آپ سب کا.